ہمارا سوال ہے نقاد کا منصب کیا ہے، دلائل سے واضح کریں۔ ہم دلیل سے واضح کریں گے کہ نقاد کا منصب کیا ہے، منصب کیا ہوتا ہے، نقاد کا عہدہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب ایک نقاد کسی فن پارے پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کے ذمے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف تنقید نہیں شروع کر دیتا، نقاد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تنقید کرنے سے پہلے، مطلب کسی فن پارے پر تنقید کرنے سے پہلے یا کسی شاعر کی شاعری پر یا کسی فن پارے پر ادبی۔ تو دیکھتے ہیں، شعر کہنے سے زیادہ مشکل شعر کی صحیح اور مکمل تعریف جاننا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعری کرنے سے پہلے ہمیں زیادہ مشکل یہ ہے کہ شعر کی صحیح تعریف کیا ہے، کہ شعر و شاعری کس طرح کرنی چاہیے، تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ مگر تنقید کی تعریف سے نقاد میں تنقید کی صحیح اسپرٹ پیدا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ تنقید کی تعریف سے پہلے نقاد جو تنقید کرتا ہے اس میں تنقید کی صحیح اسپرٹ، مطلب اس کا مقصد جو ہے پیدا کرنا کہ میں تنقید جو کر رہا ہوں بذریعہ نقاد ہونے کے ناطے، تو مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر کیا ہوتا ہے، کیا فرائض لاگو ہوتے ہیں کہ میں ان پر تنقید کروں۔ یہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی نقاد نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی فن پارے پر شاعر پر تنقید کرنا کوئی آسان بات ہے۔ خطیب، حکماء، اولیاء، حاکم وغیرہ اور شعراء کی دنیا میں کمی نہیں ہوتی، مگر کامل نقاد کہیں صدی دو صدی میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی فن پارہ یا شعر کہنا جیسے ایک مشکل کام ہے، اتنا ہی مشکل کام اس میں تنقید کرنا ہے کہ اس میں کس قسم کی خرابیاں ہیں یا کوئی ایسی کون سی خامی رہ گئی ہے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ ایسی چیزیں نقاد تلاش کرتا ہے۔ تنقید کا کام فن کو سنوارنا اور فنکار کی رہنمائی اور اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں تنقید کا جو کام ہے وہ فن کو سنوارتا ہے، فنکار کی رہنمائی اور اصلاح کرنا ہوتا ہے کہ کون سا پہلو ایسا پیدا کیا جائے، کون سا پہلو اس میں مزید شامل کیا جائے کہ جو قاری کے لیے جو پڑھنے کے لیے فائدہ مند ہو، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ جو تخلیق ہوتی ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس طرح معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نقاد آرٹسٹ میں تخلیق کا بہتر شعور اور آرٹ سے دلچسپی لینے والوں کو اپنے تجربات سے متاثر کر کے لذت اندرونی کا صحیح ذوق پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو نقاد ہے، مطلب جو تنقید کرنے والا ہے، آرٹسٹ مطلب جو لکھنے والا ہے، اس کی جو تخلیق ہے اس میں بہتر شعور پیدا کرتا ہے، اس میں آرٹ سے دلچسپی لینے کے جو تجربات ہوتے ہیں ان سے اس کو روشناس کراتا ہے۔ تنقید کا مقصد تعمیر ہوتا ہے، مطلب تنقید صرف تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نکتہ چینی شروع کر دی جائے شاعر پر یا کہ اس کے فن پارے پر، اس کا مقصد تعمیری ہوتا ہے کہ اس میں مزید بہتری پیدا کی جا سکے۔ نقاد بے جا نکتہ چینی کے ذریعے مصنف اور اس کی تصنیف کی بے قدری نہیں کرتا، اسے آرٹ سے دلچسپی ہوتی ہے اور آرٹ سے ہمدردی ہوتی ہے، مطلب فن سے ہمدردی ہوتی ہے کہ اس فن میں کوئی خرابی ہے یا کوئی پہلو رہ گیا ہے تو اس کو میں واضح کر دوں یا مثال کے طور پر انڈر لائن کر دوں۔ وہ نقائص سے مطلب نقص کی جمع نقائص سے آشنا کر کے آرٹسٹ کو سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ کولرج کی رائے یہ ہے کہ پہلے ہمیں محاسن تلاش کرنے چاہیے کہ بھئی پہلے کیا چیزیں ہیں جس تلاش کرنا ہے اور ان میں سے ہمیں غلطیاں نکالنی ہیں، کیونکہ مصائب سے کسی کی صلاحیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہنری ریڈ کے خیال میں بہترین نقاد وہ ہے جو حسن و ہنر پر نظر رکھتا ہو۔ یہ کوٹیشنز کا حوالہ آپ نے لازمی دینا ہے، کم از کم ایک سوال میں 2 کوٹیشن تو لازمی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی کوٹیشن ہے تو آپ اس کو ضرور یاد کر لیں، جو حسن و ہنر پر نظر رکھتا ہو۔ یہ کس کی ہے؟ ہنری ریڈ کی۔ آپ نے ان کا نام لکھنا ہے اور ایسے کوماز سے یہ نیکسٹ لائن سے یہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری کوٹیشن ہے الزبتھ پنچی کے بقول، مشین کے نقص کو ڈھونڈ کر درست کر دینا اور مشین بگاڑ دینا دونوں چیزیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مطلب مشین میں سے جو نقص نکالتا ہے، مثال کے طور پر مشین کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، فن پارے کی شاعری کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو جو نقص نکالتا ہے اس کو نقاد کہتے ہیں یا مکینک کہتے ہیں۔ نقاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے زیر بحث ادب سے زیادہ ادیب سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ نقاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے
کہ اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ تنقید کر رہا ہے تو اسے زیر بحث ادب ہے یا جو بھی موضوع ہے اس پر جو ہے سب سے پہلے ادیب سے ہمدردی ہونی چاہیے، ادیب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر اس کو تنقید کرنی چاہیے۔ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہو اور اسے کافی جو ہے صبر و ضبط کی طاقت حاصل ہو۔ چنانچہ نقاد کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے احساسات متوازی رکھے، مطلب برابر رکھے، ورنہ اسے تنقید کی ہرگز جرات نہیں کرنی چاہیے۔ نقاد شاعر کے خواب کی تعبیر اصحاب ذوق سے بیان کرتا ہے، وہ بڑی ذمہ دار حیثیت رکھتا ہے نقاد، اسے اپنی ذات کو دہشت انگیز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ نقاد کو دوستانہ ماحول میں کام کرنا چاہیے، تنقید کرنے سے پہلے کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، اگر ہو بھی تو اس کو سائڈ پر رکھ کر فن پارے کی تنقید کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے لیے جو ہے کارگر ثابت ہو۔ مقول اناتول فرانس کی چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ہیں، مطلب اقتباس ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیں، بلکہ ہیں ہی آسان، چھوٹی چھوٹی سی کوٹیشنز ہیں۔ سزا کا فتویٰ صادر کرنے والا قاضی نہیں بلکہ ایک حساس روح ہے جو فنی شاہکاروں کی سیر کے تجربات سے عوام کو متاثر و لطف اندوز کرتا ہے۔ مولانا عبدالحق کہتے ہیں، تنقید پر کتابیں پڑھنے سے تنقید نہیں آتی کہ تنقید پر کتابیں ہم نے پڑھ لی اور ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ نقاد کے جو فرائض ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، مگر اعلیٰ پایہ کا کلام اور اعلیٰ درجے کی تنقیدیں پڑھنے سے ذوق کے نقد بھی شاید صرف انہی لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے جن میں تخلیق اور لذت اندوزی کا کس قدر مادہ موجود ہے، ورنہ ہر وہ شخص نقاد نہیں بن سکتا جسے قدرت کی طرف سے ان دونوں قوتوں کے علاوہ تنقید کی صلاحیت موجود ہے۔ تنقید کرنا ہر انسان کا کام نہیں ہوتا کہ وہ شاعر کی شاعری پر یا کسی فن پارے پر یا کسی نثر پر تنقید کرنا شروع کر دے۔ نقاد کے بہت فرائض ہوتے ہیں، ان کو جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ کون سے اس کے فرائض ہوں تو ہم ایک بہترین نقاد بن سکتے ہیں۔ شاعر تو ہو سکتے ہیں مگر نقاد نہیں بن سکتے، کیونکہ نقاد تنقید و تخلیق شعر کے ساتھ لذت ہونا اور لذت اندوز کرنا بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں جو نقاد ہے، جو تنقید کرنے والا ہے، تخلیق شعر جو ہوتا ہے، تخلیق شعر کی لذت سے واقف ہوتا ہے اور اس کو مطلب شعر کی لذت سے واقف کرانا بھی جانتا ہے قاری کو۔ مختصر یہ کہ نقاد شاعر، ادیب، آرٹسٹ سبھی کچھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسکاٹ جیمز کی نظر میں کافی ساری کوٹیشنز ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، تو آپ دیکھ لیں، یہ بڑی ساری کوٹیشنز ہیں، یہ تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آرٹسٹ کی مثال اس انجینئر کی سی ہے جو جنگل اور پہاڑ کاٹ کر راستہ کھولتا ہے، اور نقاد بمنزلہ انسپیکٹر کے فرائض سر انجام دیتا ہے جو جانچ کے لیے جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح فن تعبیر کا یہ اتنی آپ کر لیں، ویسے وہ اوپر جو چھوٹی کوٹیشنز ہیں چھوٹی وہ بہتر ہیں۔ اچھا، نقاد کے لیے یہ لائنز آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نقاد کے لیے علت و معلول کا ادراک، مطلب خامی و خوبی کا ادراک ہونا چاہیے، مطلب ادراک مطلب علم ہونی چاہیے، گہری معلومات ہونی چاہیے، مطلب جس موضوع پر وہ تنقید کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ بھی معلومات رکھتا ہو، صرف لکھنے والا معلومات نہ رکھتا ہو شاعر یا ادیب۔ نقاد کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، اس کے پاس گہری معلومات ہونا چاہیے، اگر وہ کسی موضوع پر ٹاپک پر وہ تنقید کر رہا ہے اسے بھی اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ میں تنقید کرنے سے پہلے مجھے اس ٹاپک کا جو ہے علم ہو، گہری معلومات ہو، تیز نگاہی ہو، اور جو ہے وہ مکمل ادراک رکھتا ہو، اور بلند نفسی ضروری چیز ہے، مطلب اس کی بلند نفسی ہو، وہ بذریعہ انسان جو ہے، مطلب بحیثیت انسان وہ ایک اعلیٰ صفات کا مالک ہو، بلند نفسی ہو، کیونکہ اگر وہ بلند نفس ہوگا، اچھے اخلاق کا حامل ہوگا تو وہی وہ تنقید کرے گا تو اس کے معاشرے پر جو ہے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ جو تحریر ہے وہ پورا معاشرہ پڑھتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ جو اگر اچھا ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا اور بہترین اخلاقی اقدار جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ اس کے فیصلے میں اعتدال ہونا چاہیے اور اسے سارے معیار و مراتب کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایچ ریڈ فرماتے ہیں، یہ سارے نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں تربیت یافتہ دماغ، عالمانہ نازک مزاجی، لطافت ذہن اور غیر مطالعہ کی نقاد کو ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نقاد تربیت یافتہ ہو، وہ عالمانہ ذہن رکھتا ہو، نازک مزاجی رکھتا ہو، ذہن میں لطافت ہو، اور یہ ساری خوبیاں اس میں ہونی چاہیے۔ وانسٹر پیٹر کے خیال میں نقاد کو وسعت نظر، فہم و ادراک، وہی بات آ گئی،
ہمدردی کی ہماگیری کہ وہ ہمدرد بھی ہو، تخلیق کرنے والے کا شخصیت اور تاریخی لگاؤ ہو، اس میں انقلاب اور اس کے ارتقاء کا احساس ہو، مطلب اس کا انقلابی ذہن ہو کہ معاشرہ ترقی کرے، معاشرے کی ترقی کا ارتقاء کا احساس ہو، داخلی تاثر کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ سب کچھ اس نقاد میں ہونا چاہیے۔ بقول شیگل یہ سارے جو ہے انگلش نقاد ہیں۔ کوئی شخص دماغ کی ہمہ گیری کے بغیر صحیح نقاد نہیں بن سکتا، مطلب دماغ کی ہمہ گیری مطلب اس کا دماغ تیز کام کرنے والا ہو۔ نقاد کو فکر کے دو کروں میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کرہ جس کی تخلیق ادیب نے کی ہے اور دوسرا وہ کرہ جس نے نقاد کی نظر بنائی ہے۔ ایک تو وہ مطلب اس نقاد کی نظر سے دیکھا کہ دوسرا اس کو تخلیق کرنے والے کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے اور جو تخلیق اس نے کی ہے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، تو پھر وہ اس پہ تنقید کر سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو آپ سمجھ نہ سکیں، کیونکہ جب آپ مجھ سے یہ سمجھ رہے ہیں تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے پیپرز میں اس کا جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ ان دونوں کروں کی زندگی، رنگ و روپ اور آب و ہوا میں مماثلت بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت بھی، بعض زبانی بھی ہو سکتی ہے اور بعض مکانی بھی۔ نقاد کا دونوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرا یہ ہے کہ زندگی کا رنگ و روپ اور آب و ہوا مماثلت بھی ہو سکتی ہے، مخالفت بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں کوئی تنقیدی کام کیا گیا کہ کسی چیز پر کوئی تنقید کی گئی، اس وقت کے کیا حالات تھے اور اب کے کیا حالات ہیں۔ مطلب نقاد نے تو وہیں تنقید کرنی ہے نا کہ جس زمانے میں وہ فن پارہ لکھا گیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے تنقید کرے گا، اور بعد کے زمانے میں وہ تحریر ہو اور اسے ہم اپنے اس جدید دور کے ساتھ مماثلت کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے، تو وہ مختلف ہو جائے گا۔ نقاد کا دونوں سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا فیصلہ یک طرفہ اور غلط نہ ہو۔ نقاد کے لیے کم از کم یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ادیب کی ذہنی ساخت کیسی ہے، اس کی افتادات، مزاج، مطلب یہ کہ ادیب کا مزاج کیسا ہے، اور فلسفہ حیات سے واقف ہو کہ مطلب وہ زندگی کا جو فلسفہ ہے اس سے پوری طرح واقف ہو، زندگی کو سمجھتا ہو۔ عام پڑھنے والے اور نقاد میں نہ فرق ہوتا ہے۔ نقاد پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی تشریح بھی کر سکتا ہے اور وجہیں بھی بیان کر سکتا ہے کہ اگر میں نے اس فن پارے پر جو ہے تنقید کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، یہاں پر یہ بات ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پر اس پہلو کو شامل کیا جائے تو وہ کیوں شامل کیا جائے، وہ یہ بھی بتائے گا ادیب کو۔ عام مطالعہ کرنے والا نتیجہ کے لحاظ سے نقاد کا ہم نوا ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے وجدان پر بھروسہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو عام مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے نقاد کا ہم نوا ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے وجدان پر، مطلب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو صرف ہم اپنی سوچ پر محدود رکھتے ہیں، لیکن نقاد جو ہے وہ معاشرے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس میں سے غلطیاں نکالنی ہیں تو وہ معاشرے کے لیے غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ اچھے نقاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب فراہم کرے اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ نکالے۔ ڈاکٹر رچرڈسن نے کہا کہ نقاد کو ذہن کی صحت سے اسی قدر تعلق ہے جتنا ڈاکٹر کو جسم کی صحت سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نقاد کا ذہن اس قدر تر و تازہ ہونا چاہیے، اس کی ذہنی صحت اور اس کی ذہنی ساکھ اس قدر بلند اور مضبوط ہونی چاہیے کہ جتنا ڈاکٹر کو جسم کی صحت سے تعلق ہوتا ہے۔ اسکاٹ جیمز کا خیال ہے کہ نقاد کو تخلیق کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیں جی۔ اسکاٹ جیمز کا خیال ہے کہ جو نقاد ہے وہ تخلیق کرنے والے کا درجہ ہی رکھتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اتنا علم ہی رکھنا پڑتا ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد، چلو کوئی تو مسلمانوں کا وہ آیا نقاد جس کی ہم تعریفیں صبح سے کب سے ہم اسی انگریزوں کی پڑھ رہے ہیں۔ بس تنقید ایک عقلی صلاحیت و استعداد ہے، اسے ڈھیلے ڈھالے انداز میں یوں کہیے کہ یہ ارتقاء یافتہ اور مہذب و شائستہ شکل ہے۔ آج اسی تنقید کو تنقید سمجھا جاتا ہے جو ذاتی بغض و عناد سے پاک ہو، جس میں لکھنے والا تہہ تک پہنچا ہو، جس میں اس نے ڈوب کر اور کھو کر چند ایسی باتیں کہی ہوں جو کسی نہ کسی اعتبار سے پڑھنے والے اور فنکار دونوں کے لیے مفید ہو، جس میں اس نے محاسن کو پوری طرح کھل کر بیان کیا ہو اور اس کی خامیوں کو بھی وہ ہمدردانہ انداز میں پیش کرے۔ مطلب اگر کوئی فن پارے میں خامی ہو تو وہ اس کو ہمدردی سے پیش کرے، کوئی ذاتی اس میں رائے نہ رکھے۔ دشمنی، غرض یہ کہ تنقید نگار کی معلومات کافی ہوں، وہ زندگی کی گہری نظر رکھتا ہو، علوم کے تمام شعبوں سے اس کی واقفیت ہو، مطلب اس کو بھی پورا عالم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس تنقید شروع کر دی، وہ یوں ہی کسی چیز پر حکم نہیں لگا سکتا۔ رائے قائم کرنے سے قبل اس کو علوم کے تمام شعبوں میں اپنے خیالات کو دیکھنا پڑے گا۔ آج کل کا نقاد اگر علم، ادب
فلسفہ، سائنس، عمرانیات، معاشیات، یہ جو سارے یہ علم ہیں اس سے جو ہے واقف نہیں ہے تو وہ کامیاب نقاد نہیں بن سکتا۔ لغوی گریما اپنی کتاب میں کرٹیسزم ان دا میکنگ میں لکھتے ہیں کہ تنقید نگار کے دماغ میں دماغوں کی صلاحیتیں یکجا ہوں۔ اچھا، اصول تنقید ہر زمانے میں بنتے بدلتے اور بگڑتے رہتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن نقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ادیب کی ذہنی ساخت، افتداد، مزاج اور فلسفہ حیات سے جو ہے وہ واقف ہو۔ اچھا، یہ اتنا ہی کافی ہے یہاں سے۔ یہ کوٹیشن دیکھیں، مقول چیخوف، نقاد وہ مکھی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہیں، بھئی یہ مخالف ہیں نقاد کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے ٹینیسن، ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ اور ادیب ہیں، نقاد ہے۔ نقاد ادبیات کے گیسوں کی جو ہیں وہ جوئیں ہیں، مطلب وہ ایسے بس کرتا رہتا ہے۔ نقاد کو مطالعہ کرتے وقت اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی ذاتی دشمنی، کوئی دوستی کو نہیں لے کے آنا چاہیے، ورنہ وہ اپنے منصب سے ہٹ جائے گا۔ نقاد اپنے منصب پر قائم رہتے ہوئے بھی تفصیلاً یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس فن پارے میں کون کون سی خوبیاں اور خامیاں، غرض یہ کہ نقاد کا کام اجالے کو اندھیرے میں الگ کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس آ سکے۔ اللہ حافظ۔